الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں سفر المظفر کے حوالے سے ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی میری جو میں ویڈیو آپ کے سامنے بتاؤں گی وہ سفر المظفر میں جادو کے توڑ کا بے مثال وظیفہ ہے۔ جو شخص جن کو اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور وہ انجام نہیں ہو پاتا، انجام پذیر نہیں ہو پاتا، یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو وہ یہ جان لیں کہ ان پر جادو کے اثرات ہیں اور جادو برحق ہے۔ یہ ہر کوئی جب کوئی کسی کا دشمن بن جاتا ہے تو وہ ان پر جادو کروانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ اکثر اوقات انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے وظائف کرتا ہے، طرح طرح کی ادویات لیتا ہے، لیکن بیماری سے جان نہیں چھوٹتی ہے، انسان تندرست نہیں ہو پاتا ہے، یا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور بہت جلد اس کو نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ کاروبار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ پر اگر جادو کے اثرات ہیں تو اس کا جلد توڑ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر آفات ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں اکثر اوقات رات کو سوتے وقت آپ ڈر جاتے ہیں، تو بھی جان لیں کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ تو آپ یہ جو سفر المظفر کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ یہ وظیفہ کریں، آپ پر سے جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ اشخاص جن کو جادو نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ ہمیں جادو نہیں، وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اگر مستقبل میں ان پر یہ اثرات ہوں تو ان پر سے ختم ہو جائیں گے۔ شادی کی بندش ہے یا کہ اولاد کی بندش ہے تو بھی اکثر اوقات یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ ان پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اولاد پر بھی بندش کرا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد جو ہے، بچے بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، امتحانات میں کامیابی نہیں ملتی، ویزا اکثر ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بھی نہیں مل پاتا، تو یہ سب جادو کے اثرات ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل، بہت جلد آپ پر خیر و خیریت، خیر و عافیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوگی، رحمتیں نازل ہوں گی اور جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، لیکن وہ اس سے انجان لوگوں سے حسد کرتے ہوئے ہر وہ حربہ آزماتے ہیں جس سے انسان آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یا اتنا اس قدر حسد ہوتا ہے کہ وہ جس سے حسد کرتے ہیں اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، کس طرح سے جادو کروا کے، جادو ٹونا وغیرہ کروا کے، برے کالے جادو وغیرہ کروا کے، برے عاملوں کے پاس جا کے جو کہ کالا جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، اور ان سے انسان آہستہ آہستہ بیماری سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کاروبار پر ایسی بندش کرا دی جاتی ہے کہ اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں، بہت ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آپ نے یا 7 مرتبہ، اب ان دونوں میں سے آپ کو جو ایزی لگے آپ کر سکتے ہیں، یا 41 ٹائم یا کہ
41 ٹائم، یا کہ جو میں نے آپ کو دوسرا بتایا آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 مرتبہ یا کہ 41 مرتبہ آپ نے یہ 2 اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھنے ہیں۔ کون کون سے؟ یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو۔ پھر سے سن لیجئے، یا محیی یا ممیتو، یہ آپ نے یا 41 مرتبہ اور یا 7 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا 20 دن کا وظیفہ ہے، 20 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جادو کے تمام اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ پر جادو نہیں ہے تو اگر کوئی جادو کروانا چاہتا ہے تو کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سفر کے مہینے کی 25 تاریخ کو ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، 100واں عرس مبارک ہے۔ تو ان کے حوالے سے میں چند اشعار بیان کروں گی، سن لیجئے کہ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرتے مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کے عقل تو حیراں ہے آج بھی، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے یہ چند اشعار اور روحانی وظائف آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہمارا چینل خود بھی جوائن کریں، دوسروں کو بھی جوائن کروائیں۔ جس کسی نے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں خصوصی دعا میں حصہ لینا ہو، اپنے گھروں سے آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دور کرنے کے لیے دعا میں حصہ لینا ہو، اپنا نام، اس کے علاوہ اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کروا دیں گے۔ ہو سکے تو آپ لوگ کم از کم 5 دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ میں میسج کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو درود پاک بھیجتے ہیں، درود پاک ہمیں بھیجا کریں۔ درود پاک آپ کے بھیجنے سے آپ پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، اور اس درود پاک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں بھی حل فرما دے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔